یہ خلاف سنت ہے۔ حدیث نمبر 1 والی سماعت کریں۔ ابن ابی شیبہ طبرانی نے کبیر میں، بہیقی عبد الرحمن ابن حمید اور امام بغوی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ۔ کہتے ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 20 رکعت پڑھتے تھے، وتر کے علاوہ۔ امام بہیقی نے اس کے اندر یہ اضافہ فرمایا کہ بغیر جماعت تراویح پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت کے بغیر پڑھتے تھے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ جن روایات میں آیا ہے کہ آپ نے صرف 3 دن تراویح وہاں باجماعت پڑھنا مراد ہے۔ جن روایات کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی ہے، ان روایات سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باجماعت پڑھی ہے، وہاں باجماعت مراد ہے۔ اور بغیر جماعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے، جماعت سے صرف 3 دن پڑھی، لہذا احادیث میں تعارض نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے، اور لوگوں کو نماز تراویح کی رغبت دی ہے۔ یہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار فرمائی ہے۔ 3 دن بعد جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اس خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نہیں پڑھی کہ یہ تراویح کہیں فرض نہ ہو جائے میری امت پر۔ اب دوسری حدیث سنیے، امام مالک نے حضرت یزید ابن رومان سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کان الناس یقومون فی رمضان فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں رمضان میں لوگ 23 رکعات پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 23 رکعات پڑھتے تھے۔ اس سے 2 مسئلے واضح ہو گئے، ایک یہ کہ تراویح 20 رکعت ہے، دوسرا یہ کہ وتر 3 رکعت ہیں، وتر 1 رکعت نہیں ہے۔ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، کل ملا کر کتنی بنی؟ 23۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ 23 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3 ہے، بہیقی نے معرفہ میں صحیح اسناد سے حضرت سائب ابن یزید سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 20 رکعت وتر، 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔ ابن منی نے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا، یعنی صحابہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو رات میں تراویح نماز پڑھاؤ، کیونکہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، بہتر یہ ہے کہ تم ان پر قرآن پڑھا کرو۔ رات میں حضرت ابی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ وہ کام ہے جو اس سے پہلے نہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن یہ اچھا کام ہے۔ تو حضرت ابی نے ان کو 20 رکعتیں پڑھائیں۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے پہلے تراویح کی باقاعدہ جماعت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جماعت سے تراویح نہیں پڑھی 3 دن کے علاوہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تراویح کی جماعت نہیں تھی۔ تراویح کی جماعت نہیں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ تراویح پڑھا نہیں کرتے تھے، تنہا پڑھتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ احتیاط فرمائی، اس پر صحابہ نے ہمیشہ احتیاط فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ اس میں دشواری ہے، تنہا پڑھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا۔ اور صحابہ نے جب اس پر اعتراض کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے نہیں تھا، یہ نیا کام ہے، یہ کام نیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، اس پر عمل کرو۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام حضور کے زمانہ میں نہ ہو وہ بدعت ہے، تو میں پھر ان سے سوال کرتا ہوں کہ پھر سب سے بڑے بدعتی تم ہو، کیونکہ تراویح کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تواتر میں تو ثابت نہیں ہے۔ تو اگر تمہارا یہی عقیدہ بالفرض چند دموں کے لیے اگر مان لیا جائے تو 8 کی تراویح 8 کی جماعت تو تم بھی تواتر سے پڑھ رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑے بدعتی تو تم ہو۔ پہلے اپنے گھر سے بدعت نکالو، دوسروں پر بدعت کے فتوے تو بعد میں ہیں، اور یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ثابت کریں گے احادیث سے اور اجماع صحابہ سے کہ اجماع صحابہ کی 20 تراویح ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی 20 تراویح ہیں۔ آگے سنیے، بائیکی نے اپنی سنن میں حضرت ابو عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا، پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاؤ۔ حضرت علی انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ تراویح پڑھانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے قاریوں کو بلایا، وہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ان کو وتر پڑھایا کرتے تھے۔
وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک یہ خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت ہوا کہ تراویح 20 ہیں، 8 نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 5 تراویح یعنی 20 رکعت پڑھائیں۔ بطور نمونہ یہ چند حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ حدیث، حالانکہ اس کے بارے میں حدیث تو بہت زیادہ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 5 تراویح کا حکم دیا، تو تراویح 4 رکعت کے بعد ہوتا ہے، تراویح 4 رکعت کے بعد ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 5 تراویح کا حکم دیا، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کا اس پر اجماع تھا اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ تراویح 20 ہیں، 8 نہیں ہے۔ اگر صحابہ اس کو 8 سمجھتے، صحابہ کے اندر اس بارے میں اختلاف ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کسی صحابہ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں صحابہ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اب اس کے بعد آ جائیں تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں اور ائمہ کے زمانہ میں، تو چاروں ائمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں ائمہ اس پر، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ تراویح 20 ہیں۔ اسی لیے شروع سے لے کر آج تک حرمین طیبین کے اندر بھی تراویح 20 ہی پڑھی جاتی ہے۔ اگر آج کل تو پرکھنا یا دیکھنا، تحقیق کرنا مشکل نہیں ہے، آن لائن آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ حرمین طیبین میں تراویح کتنی پڑھی جاتی ہے۔ وہاں 8 پڑھی جاتی ہیں یا 20 پڑھی جاتی ہیں، وہاں وتر 1 پڑھا جاتا ہے یا 3 پڑھے جاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جو ان پڑھ اور جاہل عوام کو کہ جی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو سنی نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوئی ایک قول بھی نکال کر دکھا دو کہ سیدنا غوث اعظم نے تراویح 8 پڑھی۔ مانتے تم نہیں یا ہم نہیں مانتے؟ ایک مرتبہ بھی دکھا دو سیدنا غوث اعظم نے وتر 1 پڑھا ہو۔ سیدنا غوث اعظم نے ہمیشہ وتر 3 پڑھے ہیں، مانتے تم نہیں یا ہم نہیں مانتے؟ تو یہ احادیث تھی جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہے۔ کل انشاءاللہ میں جو ہے وہ علماء محققین کے حوالہ جات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا، اور قیاس اور پرسوں انشاءاللہ اعتراضات کے جوابات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا جو اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.